ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو سفر. بچوں چلیے آزادی تو آپ نے منا لی, خوب دھوم دھام سے انڈیپینڈنس ڈے منا لیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی ہمیں حاصل کیسے ہوئی, اس کے پیچھے کتنے لوگوں کا جو ہے خون بہا, کتنے لوگوں نے قربانیاں دیں. ہماری کتاب حصہ ششم 6 کلاس کی اور سبق نمبر ہے 16 صفحہ نمبر ہے 68. ٹاپک ہے آزادی کی کہانی. چلیں جلدی سے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں اور مشکل الفاظ کو انڈرلائن کر لیتے ہیں. اکبر بادشاہ کے زمانے سے انگریز ہندوستان آنا شروع ہوئے, لیکن ان کے قدم شاہ جہاں کے زمانے سے جمنے لگے. شاہ جہاں بادشاہ نے انہیں ہندوستان میں تجارت کرنے کی باقاعدہ اجازت دے دی تھی. اجازت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنی تجارتی کوٹھیاں قائم کیں اور انگلستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک تجارتی کمپنی بنا لی. دھیرے دھیرے وہ اپنی تجارتی کوٹھیوں کی حفاظت کا بہانہ کر کے ان کوٹھیوں میں فوج بھی رکھنے لگے. ادھر مغل حکومت کمزور ہو چکی تھی, اس لیے انگریز اب شاہی فرمانوں کی بھی پرواہ نہ کرتے تھے. انگریزوں کے ارادے بھانپ کر بنگال کے حاکم نواب سراج الدولہ نے ان سے جنگ کی, لیکن پلاسی کی لڑائی میں نواب کو شکست ہوئی اور وہ شہید ہو گئے. دکن میں سلطان ٹیپو انگریزوں سے جنگ کرتے رہے, مگر سری رنگا پٹنم کی لڑائی میں ان کو بھی شکست ہوئی اور اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا. نواب سراج الدولہ اور سلطان ٹیپو کی ہار کی اصل وجہ یہ تھی کہ ہندوستان کے دوسرے راجاؤں اور نوابوں نے انگریزوں کے مقابلے میں ان کا ساتھ نہ دیا تھا. دوسری وجہ یہ ہوئی کہ سراج الدولہ اور ٹیپو دونوں کے وزیر انگریزوں سے خفیہ طور سے مل گئے تھے. ٹھیک ہے, یہ دو وجہ تھیں کہ ان کے اپنے ہی لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا, اور دوسرے یہ کہ وہ خفیہ طور پر یعنی چپکے سے انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے اور وہ ان کو خبریں دیتے تھے, اور اس طرح ان کی جو ہے ساری کوشش ناکام گئی اور وہ جو ہے ہار گئے. اب انگریزوں کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور وہ ہندوستان پر حکومت کرنے کا خواب دیکھنے لگے تھے. انہوں نے ہندوستان کی دوسری ریاستوں کو بھی ہڑپ کرنا شروع کر دیا. انگلستان کی تجارت کو ترقی دینے کی غرض سے ہندوستان کی دستکاری بھی تباہ کی جانے لگی, تاکہ انگلستان کے تاجروں کا مال ہندوستان آئے اور اس کے منہ مانگے دام ملیں. مطلب پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں, اپنی کمپنیاں وغیرہ بنائیں, پھر ان کی حفاظت کے بہانے رہنا شروع کر دیا, پھر آہستہ آہستہ اور ریاستوں کو بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا. اور انہوں نے کیا کیا کہ ہندوستان کی جو چیزیں تھیں, ہینڈی کرافٹس وغیرہ تھے اور ہاتھ سے بنانے کا کام تھا, اس کو ایک طرح سے بالکل ختم ہی کر دیا, تاکہ جو ہے جو چیزیں وہ باہر سے لاتے تھے, جو مال باہر سے آتا تھا بہت مہنگے داموں میں آتا تھا, اس کو لوگ لینے پر کم مجبور ہو جائیں اور وہ اس کے منہ مانگے دام لے سکیں, اس کا پروفٹ حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے, بڑے بڑے عہدے یعنی بڑی بڑی پوسٹ, بڑے بڑے رتبے جو تھے, جو ہندوستانی ریاستوں میں صرف ہندوستانیوں کو ملتے تھے, اب ریاستوں کے مٹ جانے سے انہیں ملنا بند ہو گئے. انگریزوں نے اپنی فوج میں ہندوستانیوں کی بھرتی بھی شروع کی, مگر ہندوستانی سپاہی انگریز سپاہی کے مقابلے میں گھٹیا سمجھا جاتا تھا. مطلب ان کو فوج میں رکھتے تو تھے, لیکن ان کو تھوڑا ویسی نظر سے دیکھا جاتا تھا, کمتر سمجھا جاتا تھا. کھیتی باڑی کے بارے میں ایسے حکم جاری کیے گئے کہ ہندوستانیوں کی زراعت پر بھی خراب اثر پڑا. جس ملک میں دودھ کی ندیاں بہتی تھیں وہاں خاک اڑنے لگی. پورے 100 سال تک انہیں پریشانیوں سے ہندوستانیوں کو گزرنا پڑا. آخر بنگال میں مولوی شریعت اللہ اور ٹیٹو میاں نے کسانوں کی بربادی اور انگریزوں کی لوٹ کھسوٹ روکنے کے لیے تحریک چلائی, لیکن کامیابی نہ ملی. رائے بریلی کے مولوی سید احمد نے بڑے پیمانے پر انگریزوں سے مقابلے کی تیاریاں کیں, لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہوئے. ان کی شہادت کے بعد ان کے بچے کچھ ساتھی سرحد اور بہار میں چین سے نہ بیٹھے, پھر بھی انگریزوں کی طاقت بڑھتی ہی چلی گئی. ٹھیک ہے, اس میں یہ بتایا گیا کہ زیادہ تر جو ہے نا انڈیا میں وہ ہوتی تھی, ایگریکلچر جو تھا مین پروفیشن تھا, تو انہوں نے اس کو بھی خراب کر دیا. انہوں نے یہ کیا کہ نئے نئے قانون بنا دیے, ٹیکس وغیرہ لگا دیے, اور اتنا تو وہ بیچارے کما بھی نہیں پاتے ہوں گے جتنا ان کو وہ بھرنا پڑتا تھا. اور اس کے علاوہ یہ کہ جہاں بہت زیادہ پہلے خوشحالی تھی وہاں پر لوگ بے روزگار ہو گئے اور مٹی اڑنے لگی. مطلب یہ کہ فصلیں بھی تباہ ہو گئیں اور کھیت بھی ایسے بنجر سے ہو گئے. اس طرح یہ جو ہے حالت اور زیادہ خراب ہوتی چلی گئی. اس کے بعد
1857 میں آزادی کی لڑائی چھڑ گئی۔ سب سے پہلے یہ لڑائی میرٹھ سے شروع ہوئی، جہاں منگل پانڈے نے، جو انگریزی فوج میں سپاہی تھے، انگریزوں پر سب سے پہلے گولی چلائی۔ اس کے بعد ہی یہ لڑائی لکھنؤ، کانپور، بریلی، جھانسی، دہلی اور بہار میں پھیل گئی۔ اس لڑائی میں ہندو، مسلمان، سپاہیوں اور ہندوستانی عوام سبھی نے حصہ لیا۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہندوستان سے انگریزوں کو نکال کر اپنے ملک میں اپنا راج قائم کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ جن بہادروں اور وطن دوستوں نے اس لڑائی کی رہنمائی کی، ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں: نانا صاحب، تاتیا ٹوپے، مولانا حمداللہ شاہ، رانی لکشمی بائی، نواب بخت خاں، رانی بہنی مادھو سنگھ، کنور سنگھ بیگم، حضرت محل وغیرہ۔ ہندوستانیوں نے انگریزوں کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن تال میل اور فوجی سامان کی کمی کی وجہ سے وہ انگریزوں کی تربیت یافتہ اور منظم فوج کے مقابلے میں جیت نہ سکے، کیونکہ ان کے پاس جو تھا ویپنز بھی نہیں تھے، اور ان کی جو فوج تھی وہ بہت ٹرین نہیں تھی، اور صحیح طریقے سے انتظام نہیں تھا کسی بھی چیز کا۔ انہوں نے بہت سخت محنت کی تھی، لیکن وہ جیت نہیں سکے۔ اس لڑائی کے بعد انگریزوں نے ہندوستانیوں سے چن چن کر بدلہ لیا۔ ظاہر انہیں نظر آ رہا تھا کہ سب ہمارے خلاف ہو رہے ہیں، تو انہوں نے بھی ان کو جو ہے مارنا شروع کر دیا، قتل و غارت شروع کر دی۔ ان حالات سے اثر لے کر سر سید احمد خان نے ایک رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا، جس میں انگریزوں کو ان کی زیادتیوں پر ٹوکا گیا تھا، اور یہ لکھا گیا تھا کہ بغاوت انگریزوں کی ناسمجھی، ظلم اور تنگ خیالی کی وجہ سے ہوئی۔ مطلب یہ بہت بڑی بات تھی، انہوں نے اتنی ہمت کی، انہوں نے رسالہ نکالا، اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی سب کو کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے جو ہے زیادہ ظلم کیا، اور تنگ خیالی تھی ان کی کہ وہ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، انگریزوں کے ساتھ اچھا کرتے تھے، اور جو ویسے سپاہی تھے ہندو اور مسلمان ان کے ساتھ وہ فرق کرتے تھے۔ آخر انگریزوں کو بھی اس لڑائی سے سبق لینے پر مجبور ہونا پڑا، اور ان کے سمجھدار لوگوں نے ہندوستانیوں کی شکایتیں دور کرنے کی کوشش کی۔ ایک بڑے افسر A.O. ہیوم نے اس مقصد سے 1885 یعنی 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد ڈالی، جس میں پڑھے لکھے ہندو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد حصہ لینے لگی۔ ٹھیک ہے۔ اب جب لوگوں کو بہت زیادہ شکایتیں تھیں، تو انہوں نے ایسا کیا کہ ایک وہ بنا دی، کانگریس بنائی، جس میں تاکہ وہ لوگ اپنی شکایتیں درج کر سکیں۔ شروع میں کانگریس صرف حکومت تک ہندوستانی رعایا کی شکایت پہنچانے کا ایک ذریعہ تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ زمانہ آ گیا جب لوک مانیہ بال گنگادھر تلک نے سوراج ہمارا پیدائشی حق ہے کا نعرہ لگایا۔ اسی زمانے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے کلکتے سے 1911 میں ہفتہ وار اخبار الہلال نکالا، اور ہندوستانیوں میں آزادی کا جذبہ ابھارنے کی کوشش کی۔ مولانا محمد علی جوہر اپنے بھائی محمد شوکت علی گوہر کے ساتھ آزادی کی اس تحریک میں شریک ہو گئے، اور ہندو مسلم اتحاد پر سب سے زیادہ زور دیا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ اگر ہمیں کچھ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اپنے ملک کو آزادی دلانی ہے، تو ہم اکیلے نہیں کر پائیں گے، سارے مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ ایک جگہ ہو کے متحد ہو کر کام کریں۔ مولانا سید فضل الحسین حضرت موہانی نے کانگریس کی ایک سالانہ اجلاس میں مکمل آزادی کی تجویز پیش کی۔ مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی نے 1915 میں ایک تحریک شروع کی، جو ریشمی رومال کی تحریک کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا مقصد ایشیا کے دوسرے ملکوں کی مدد سے انگریزی حکومت کا تختہ الٹنا تھا، لیکن راز کھل گیا، اور انگریزوں نے مولانا کو گرفتار کر کے مالٹا میں قید کر دیا۔ ان کے کچھ ساتھی اور شاگرد، جن میں مولانا حسین احمد مدنی بھی شامل تھے، ان کے ساتھ مالٹا ہی میں قید کر دیے گئے۔ اسی زمانے میں گاندھی جی جنوبی افریقہ سے ہندوستان واپس آ گئے تھے۔ ان کی رہنمائی میں آزادی کی لڑائی نے ایک منظم شکل اختیار کر لی۔ ہندو مسلمان گاندھی جی کی رہنمائی میں کندھے سے کندھا ملا کر انگریزی حکومت کے خلاف مورچہ لینے لگے تھے۔ اپریل 1919 میں جلیاں والا باغ، امرتسر کے ایک جلسے میں ہندوستانیوں کے ایک بڑے مجمع پر انگریزی فوج نے اندھا دھند گولیاں چلا دیں، جس میں سینکڑوں ہندو مسلمانوں کا خون ایک ساتھ بہا۔ اس حادثے پر سارے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔
انگریزوں نے پہلی جنگ عظیم میں مغربی ایشیا کے ملکوں کے انگریزوں کے خلاف غم اور غصے انگریزوں نے پہلی جنگ عظیم میں مغربی ایشیا کے ملکوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ ہندوستانیوں کو ان ملکوں سے بھی ہمدردی پیدا ہوئی اور خلافت کی تحریک شروع ہو گئی، جسے وہ کہا جاتا ہے تحریک خلافت۔ کانگریس اور گاندھی جی نے بھی خلافت تحریک کا ساتھ دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ کانگریس نے یہ تجویز بھی پاس کی کہ انگریزوں کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان کی حکومت سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھا جائے۔ گاندھی جی کی رہنمائی میں کروڑوں روپے کا بدیسی سامان جلا ڈالا گیا اور ہزاروں ہندو مسلمان خوشی خوشی جیل گئے۔ اب جب انہوں نے جلیانوالہ باغ میں بہت قتل و غارت کی تھی نا، تو انہوں نے کیا کیا، ہندو مسلمانوں نے بائیکاٹ کر دیا ساری باہر کی چیزوں کا، اور جو بہت ہی مہنگا سامان تھا، امپورٹڈ سامان تھا جو وہ لاتے تھے اور بیچتے تھے مہنگے داموں میں، ان کو جلا دیا انہوں نے۔ تو اسی وجہ سے پھر ان کو پتہ تھا ان کو جو سزا ملی، تو وہ انہوں نے خوشی خوشی قبول کر لی اور سارے کے سارے خوشی خوشی جیل چلے گئے۔ جنوبی ہند میں مالابار کے ساحل پر بسنے والی ایک مسلمان برادری موپلا نے انگریزوں کے خلاف بڑی زبردست بغاوت کر دی، مطلب یہ لوگ اگینسٹ ہو گئے۔ یہ بغاوت اتنی سخت تھی کہ انگریزوں کو اسے دبانے کے لیے جنگی جہاز استعمال کرنا پڑے۔ پھر بھی یہ بغاوت 6 مہینے تک ختم نہ ہو سکی۔ انگریزوں نے موپلا کے لوگوں سے بڑا ظالمانہ سلوک کیا۔ موپلا برادری کے کئی ہزار افراد انگریزوں کی گولیوں اور مظالم کا شکار ہوئے۔ ظاہر ہے اب دونوں طرف سے شروع ہو گیا، اب انہوں نے بغاوت کی تو یہاں سے گولیوں کا وہ شروع ہو گیا، موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور وہ اس کا شکار ہو گئے۔ ہندو مسلمانوں کے اس اتحاد سے انگریز بہت ڈر گئے تھے۔ ملک کا کوئی ایسا کونا نہ تھا جہاں اس کے خلاف نفرت کی آگ نہ بھڑک رہی ہو، اس لیے اس نے اس اتحاد کو توڑنے کی تدبیریں کیں۔ جھوٹی خبریں پھیلا کر ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑایا گیا، لیکن ہمارے رہنما انگریزوں کی ان چالوں میں آنے والے نہ تھے۔ انہوں نے اپنی لڑائی جاری رکھی۔ ان رہنماؤں میں گاندھی جی کے علاوہ پنڈت موتی لال نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، حکیم اجمل خاں، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، خان عبد الغفار خاں، راج گوپالاچاریہ، راجا جی، مسز سروجنی نائیڈو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، مولانا حسین احمد مدنی، سبھاش چندر بوس، ڈاکٹر راجندر پرساد، ڈاکٹر سید محمود، رفیع احمد قدوائی وغیرہ شامل تھے۔ اب یہ ہے آگے کیا ہوا کہ 1939 یعنی 1939 میں دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی۔ لڑائی جاری ہی تھی کہ کانگریس نے 1942 میں ہندوستان چھوڑو کی تجویز منظور کی۔ گاندھی جی اور کانگریس کے دوسرے لیڈر تو گرفتار کر لیے گئے، لیکن سارے ملک میں ایک تحریک شروع ہو گئی جسے 1942 کی تحریک کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ 1942 میں انہوں نے مطلب یہ کہا ہندوستان چھوڑو ایک موومنٹ شروع کی، تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ اریسٹ کر لیے گئے، لیکن پھر بھی سارے ملک میں پھیل چکی تھی، اس لیے اسے اسی نام سے یاد کیا گیا۔ آزادی کے متوالے ہزاروں کی تعداد میں گرفتار کیے گئے اور سینکڑوں انگریزی حکومت کی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ انگریز دوسری جنگ عظیم میں جیت تو گئے، لیکن اب دنیا کے حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ بھارت کو غلام بنائے رکھنا ان کے لیے ممکن نہیں رہ گیا تھا، اس لیے انہوں نے بھارت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہو گیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم چنے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ سبق آپ کا کافی لمبا تھا، مگر اس میں بہت امپورٹنٹ ڈیٹیلز تھیں جو اس میں بتائی گئی تھیں، تو یہ یہاں پہ ختم ہو گیا ہے۔ آگے آتے ہیں آپ کے الفاظ معنی۔ آپ کا ہمیشہ یہی کام ہوتا ہے، الفاظ معنی ہوتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں، کچھ جملے ہوتے ہیں، تھوڑی بہت فل ان دا بلینکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم آپ کو اس کے علاوہ اور زیادہ بھی بتا دیں گے۔ یہ ہیں آپ کے 6 سوال جواب ہیں، اس کے بعد صحیح غلط کے نشانے۔ چلیں ہم پہلے یہی کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے سبق ریڈ کیا ہے نا، تو پہلے ہم یہی کر لیتے ہیں۔ چلیے آپ اپنی کاپی میں لکھیں، مندرجہ ذیل جملوں میں سے جو صحیح ہے اس کے سامنے صحیح اور جو غلط ہے اس کے سامنے غلط کا نشان لگائیے۔ جب ہم ریڈنگ کرتے ہیں نا تو پھر ہم اس کو بہت جلدی کر لیں گے، کیونکہ ابھی ہمارے اس میں فریش ہے پورا لیسن۔
چلیں نمبر 1، انگریزوں نے انگلستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک تجارتی کمپنی بنا لی. صحیح یا غلط؟ صحیح، شاباش. دوسرا ہے پلاسی کی لڑائی میں انگریزوں کو شکست ہوئی. ذرا دماغ پہ زور ڈالیں، کیا ہوا تھا؟ نہیں، انگریز جو ہے جیت گئے تھے. انگریزوں نے انگلستان کی تجارت کو ترقی دینے کی غرض سے ہندوستان کی دستکاری مطلب ہینڈی کرافٹ، ہاتھ کا کام جو تھا وہ بالکل تباہ کر دیا. ایسا ہوا تھا؟ جی، کیونکہ وہ چاہتے تھے اپنی چیزیں لا کے مہنگے داموں میں بیچیں. نمبر 4 میں لکھا ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے کلکتہ سے 1911 میں ہفتہ وار اخبار ہمدرد نکالا. جی، انہوں نے جو نکالا تھا نا اس کا نام الہلال تھا. 5واں ہے اپریل 1919 میں جلیاں والا باغ امرتسر کے ایک جلسے میں ہندوستانیوں کے ایک مجمع پر انگریزوں نے اندھا دھند گولیاں چلا دیں. اندھا دھند گولیاں چلا دیں. جی جی، بتائیے. صحیح. چلیں ٹھیک ہے، شاباش، آپ سب بالکل صحیح جواب دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ نے ہمارا جو وہ ہے جب ہم ریڈنگ کر رہے تھے وہ بہت دھیان سے سنا ہے. آگے ہے نمبر 6، کانگریس نے 1945 یعنی 1945، اب آپ اس کو غور سے دیکھیں، 1945 میں ہندوستان چھوڑو کی تجویز منظور کی. تو اب آپ سوچیں کون سی ایئر میں ہوا تھا یہ؟ 1945 میں ہوا تھا؟ نہیں، وہ تو ہوا تھا 1942 میں یعنی 1942 میں. شاباش، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے. چلیں اس سے آگے نیچے ہیں. یہ تو آپ کا جیسے پہلا تو سوال جواب تھا، پارٹ دوسرے میں آپ کی صحیح غلط تھے، تیسرے میں خالی جگہ ہے فل ان دا بلینکس. تو میرے خیال سے اس کو بھی ہم یہی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، شاباش، اس کو بھی ہم یہی کریں گے. اب آپ کے یہ 6 پوائنٹ ہیں، ان کو ہم جلدی جلدی ریڈ کرتے ہیں اور اوپر آپ کے الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو ہمیں اس میں دیکھنا ہے کون سا کس میں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ ہے تیسرا پوائنٹ، درج ذیل الفاظ سے خالی جگہوں کو پر کیجیے. پہلے لفظ پڑھ لیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے، فرمان، مکمل، انگریز، لوٹ کھسوٹ اور ہزاروں. تو سب سے پہلا ہے اکبر بادشاہ کے زمانے سے ڈیش ہندوستان آنا شروع ہوئے. کون آئے تھے اکبر کے زمانے میں؟ آپ اس پہ لکھ لیجئے 1، انگریز. اور دوسرا ہے انگریز اب شاہی ڈیش کی بھی پرواہ نہ کرتے تھے. شاہی کیا؟ شاہی اب اس میں کون سا لفظ آ سکتا ہے؟ اس میں آئے گا فرمان یعنی حکم، آرڈر. شریعت اللہ، ٹیٹو میاں نے کسانوں کی بربادی اور انگریزوں کی ڈیش روکنے کے لیے تحریک شروع کی. انگریز کیا کر رہے تھے؟ اس میں کون سا لفظ آ سکتا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے آ سکتا ہے، فرمان آ سکتا ہے، مکمل آ سکتا ہے، انگریز، لوٹ کھسوٹ یا ہزاروں. لوٹ کھسوٹ 3 لکھ دیجئے اس پہ. 4، مولانا سید فضل الحسین حضرت موہانی نے کانگریس کے سالانہ اجلاس میں ڈیش آزادی، اس میں آئے گا مکمل. تو یہ جو مکمل لکھا ہوا ہے اس پہ آپ لکھ لیجئے 4. 5 میں دیکھیں، انگریزوں نے جنگ عظیم میں مغربی ایشیا کے ملکوں کے ڈیش کر دیے تھے. کیا کر دیے تھے؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. یہ آ جائے گا نمبر 1 پہ جو لکھا ہوا ہے اس میں لکھ لیں 5. لاسٹ ہے آزادی کے متوالے ڈیش کی تعداد میں گرفتار کیے گئے. اس میں آئے گا لاسٹ والا ہزاروں. اس پہ لکھ لیجئے 6. آپ اپنی کاپی میں یا پورا کام کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، چلیں آگے ہیں آپ کے الفاظ کی جنس بتائیے اور جملے بنائیے. چلیں ٹھیک ہے، جلدی سے اپنی اپنی کاپی نکال لیجئے اور ہم آپ کا کام کراتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے لیسن کا نام، ہیڈنگ ڈالنی ہے اور لکھیں سبق نمبر 16 آزادی کی کہانی، الفاظ معنی. ارادے بھانپنا، غرض جان لینا، مقصد سمجھنا، فرمان، حکم، پروانہ، آرڈر. خفیہ طور پر، چپکے چپکے، چھپ کر. دستکاری، ہاتھ کا کام، کاریگری. تباہ یعنی برباد. منہ مانگے دام، زیادہ سے زیادہ قیمت. عہدے، رتبے، پوسٹ. بھرتی شامل، گھٹیا، کمتر، حقیر. زراعت، کھیتی باڑی، ایگریکلچر. خاک، مٹی. لوٹ کھسوٹ، زیادتیاں یعنی ظلم. عوام، عام لوگ، رعایا، پبلک. رہنمائی، راستہ دکھانا، آئیڈیا دینا، گائیڈ کرنا. تال میل، ملنا جلنا، رابطہ، تعلق. اسباب، سبب کی جمع یعنی وجوہ. بغاوت، خلاف ہونا. تنگ خیالی، بس اپنا سوچنا، خود غرضی.
نیرو مائنڈ، بنیاد شروعات، ہفتہ وار ہر ہفتے شائع ہونے والا یعنی ویکلی، اتحاد اتفاق مل کر رہنا، تختہ الٹنا حکومت گرانا، منظم نظم کے ساتھ ترتیب کے ساتھ انتظام کیا ہوا، ٹھیک ہے، ارینجڈ، مجمع بڑی تعداد گروہ، اندھادھند بغیر سوچے سمجھے، تجویز تدبیر سجھاؤ، بائیکاٹ کرنا تعلق توڑنا، بدیسی دوسرے ملک کا امپورٹڈ، آگ بھڑکنا نفرت میں اضافہ ہونا، تربیت یافتہ یعنی ٹرینڈ، منظور کرنا مان لینا ایکسیپٹ کرنا، متوالے مدہوش مست یا دھن کے پکے، تحریک کا مطلب ہوتا ہے موومنٹ، رغبت دلانا یا کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو ہم خیال بنانے کی مہم، شہادت یعنی گواہی اظہار راہ خدا میں شہید ہونا، ساحل دریا یا سمندر کا کنارہ، نعرہ کا مطلب ہے جملہ یعنی سلوگن۔ آگے ہیں آپ کے سوال جواب، کس بادشاہ نے انگریزوں کو ہندوستان میں باقاعدہ تجارت کرنے کی اجازت دی تھی؟ شاہ جہاں نے انگریزوں کو ہندوستان میں باقاعدہ تجارت کرنے کی اجازت دی تھی، ٹھیک ہے۔ آگے ہم آپ کو اگلا سوال بتاتے ہیں۔ سراج الدولہ اور ٹیپو کی ہار کی اصل وجہ کیا تھی؟ سراج الدولہ اور ٹیپو کی ہار کی اصل وجہ یہ تھی کہ ہندوستان کے دوسرے راجاؤں اور نوابوں نے انگریزوں کے مقابلے میں ان کا ساتھ نہ دیا اور ان کے وزیر انگریزوں سے خفیہ طور پر مل گئے تھے۔ سوال نمبر 3، 1857 سے پہلے کون کون سی تحریکیں چلیں اور کیوں؟ بنگال میں مولوی شریعت اللہ اور ٹیٹو میاں نے کسانوں کی بربادی اور انگریزوں کی لوٹ کھسوٹ روکنے کے لیے تحریک چلائی، ٹھیک ہے۔ 1857 سے پہلے ویسے ایک ہی تحریک چلائی گئی تھی اور اسی کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد میں بھی جو ہے تھیں ایک دو تحریکیں، تو بعد میں جو ہے ان کے بھی ہم نام لکھ دیتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو بس یہاں تک بھی لکھ سکتے ہیں۔ انگریزوں نے ایسے حکم جاری کیے تھے کہ ہندوستانیوں کی زراعت پر خراب اثر پڑے، اس لیے یہ تحریک شروع کی گئی تھی۔ 1857 کے بعد ریشمی رومال کی تحریک خلافت چلی، جن کا مقصد انگریزی حکومت کو ختم کرنا تھا اور ان کے ظلم و ستم سے نجات دلانا تھا۔ میرے خیال سے ریشمی رومال کی تحریک آپ کاٹ سکتے ہیں کیونکہ آپ کا ایک اور سوال آ رہا ہے آگے اس کے بارے میں، تو اس میں آپ بس یہ لکھ دیں کہ تحریک خلافت اور 1942 کی تحریک جو ہے وہ بعد میں آئی تھیں، لیکن انہوں نے سوال میں تحریکیں لکھ رکھا ہے، اس لیے ہم یہ 2-3 تحریکیں بتا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4، ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کی تحریک کہاں سے شروع ہوئی اور اس میں کون کون شامل تھے؟ آزادی کی لڑائی میں سب سے پہلے میرٹھ سے منگل پانڈے نے شروع کی، پھر یہ لکھنؤ، کانپور، بریلی، جھانسی، دہلی، بہار میں پھیل گئی۔ نانا صاحب، تاتیا ٹوپے، مولانا حمداللہ شاہ، رانی لکشمی بائی، نواب بخت خاں، رانا بینی مادھو سنگھ، کنور سنگھ، بیگم حضرت محل نے حصہ لیا۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی گوہر بھی آ گئے۔ مولانا سید فضل الحسین حسرت موہانی، مولانا حسین احمد مدنی اور گاندھی جی کے نام قابل ذکر ہیں۔ سوال نمبر 5، مولانا محمود حسن دیوبندی کی تحریک کا کیا نام تھا اور اس کا کیا مقصد تھا؟ جی یہی وہ سوال ہے جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ پہلے آپ وہ ریشمی رومال کی تحریک اس میں سے کاٹ دیں، کیونکہ اس کے لیے ہمارا یہاں پہ ایک الگ سوال ہے۔ مولانا محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی نے 1915 میں ایک تحریک شروع کی۔ ایک منٹ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں محمود لکھا جائے گا یا محمد لکھا جائے گا۔ جی ہاں، محمود لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آپ کا سوال میں لکھا ہوا نا محمود، ایسے ہی لکھیے گا، یہ چھوٹی سی مسٹیک ہے۔ مولانا محمود حسن دیوبندی نے 1915 میں ایک تحریک شروع کی جو ریشمی رومال کی تحریک کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا مقصد ایشیا کے دوسرے ملکوں کی مدد سے انگریزی حکومت کا تختہ الٹنا تھا۔ سوال نمبر 6، گاندھی جی کی قیادت میں آزادی کی تحریک نے کیا شکل اختیار کر لی؟ گاندھی جی کی قیادت میں آزادی کی تحریک نے ایک منظم شکل اختیار کر لی۔ ہندو مسلمان متحد ہو کر انگریزوں کے خلاف میدان میں آ گئے۔ آگے ہیں آپ کے جملے۔ سب سے پہلے ہے تجارت۔ تجارت کا مطلب ہوتا ہے بزنس کرنا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ بنا سکتے ہیں، کچھ بھی بنا لیں کہ کپڑے کی تجارت کرتے ہیں، کتابوں کی کرتے ہیں، یا میرے تایا دوائیوں کی تجارت کرتے ہیں، میرے والد کسی چیز کا بھی جو بھی نام آپ لکھنا چاہیں لکھ لیجئے۔
شکست کا بنائے غزوہ بدر میں مجاہد اسلام نے نظم و ضبط کی وجہ سے کفار کی بڑی فوج کو شکست دی. ہار کے بعد اپنی غلطیوں کو پرکھا جائے، سدھارا جائے تو پھر جیت بھی مل جائے گی. اچھا، یہ ہار لفظ جو ہے نا یہ اس میں ایڈ ہو گیا ہے، ویسے یہ الفاظ کی جنس میں لکھا ہوا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، یہ بہت اچھا لفظ ہے، آپ یہ جملہ بھی بنا لیجیے گا. خفیہ کا مطلب ہوتا ہے چپکے چپکے. محلوں میں زمین دوز خفیہ راستے بنائے جاتے تھے. بغاوت، جب انگریزوں کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو ہندوستانی بغاوت پر آمادہ ہو گئے. رعایا، مہنگائی نے غریب رعایا کی کمر توڑ دی ہے. منظم جو ہے، منظم کا مطلب ہوتا ہے ترتیب سے، نظم کے ساتھ. اس کا جملہ یہ بنا سکتے ہیں کہ ہر کام منظم طریقے سے کرنے سے کامیابی ضرور ملتی ہے. لہر، G20 کی وجہ سے بچوں کو اسکول کی 3 دن کی چھٹی ملنے سے ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. تحریک، ہم چاہتے ہیں راستوں میں نوجوانوں کے موبائل پر استعمال پر کوئی تحریک چلائی جائے. نوجوانوں کے راستوں پر استعمال پر مطلب نوجوانوں کے سڑکوں اور راستوں پر موبائل کے استعمال پر کوئی تحریک چلانی چاہیے. درج ذیل الفاظ کی جنس بتائیے، مطلب یہ لفظ مذکر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یا مؤنث. فوج ہوتا ہے مؤنث، ہار مؤنث، اصل مؤنث، حکم مذکر، لوٹ کھسوٹ مؤنث، عوام مؤنث اور ظلم مذکر اور جذبہ مذکر. اس کو جو ہے سمجھنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کا کوئی سینٹینس بنا لیں تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جیسے ہم کہتے ہیں کفار کی فوج تو یہ مؤنث ہو گیا، اور مسلمانوں کی ہار مؤنث ہو گیا. اس کی اصل یا نقل کہتے ہیں تو وہ بھی مؤنث، اور بادشاہ کا حکم مذکر ہو گیا. اور انگریزوں کی لوٹ کھسوٹ لکھا ہوا تھا اس میں لفظ، عوام کی پریشانی کی آ گیا، اور ظلم ان کا ظلم، بادشاہ کا ظلم، جیسے اگر اس طرح کا لفظ آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے. اور حب الوطنی کا جذبہ اور خدمت کا جذبہ کی نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے یہ مذکر ہے. آگے آپ کا ایک سوال یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آزادی حاصل کرنے کی جد و جہد میں اپنی جانیں قربان کرنے والے 5 اشخاص کے نام اور ان کی پیدائش اور وفات کی تاریخیں معلوم کر کے اپنی بیاج میں لکھیں. ہم آپ کو یہ انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے اور اس کا ویڈیو شارٹس میں ڈالیں گے. ابھی آپ نے اتنا لمبا یہ مضمون پڑھا ہے جو کافی طویل ہے، اس کا کام بھی بہت سارا ہے. ابھی آپ یہ کریے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ. اردو سفر کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کیجیے. اللہ حافظ.